میں تو خیر 8 سال سے یہ جو تمام حربے عمران خان استعمال کرتا ہے کہ انصاف سے بھاگے، احتساب سے بھاگے، میں تو اس کو بھگت چکا ہوں، اس لیے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مثلا اس فارن فنڈنگ کیس میں تقریباً 200 پیشیاں ہوئی ہیں کمیٹی اور الیکشن کمیشن کی ملا کے۔ اس کے بعد انہوں نے کم از کم الیکشن کمیشن کے 21 آرڈرز کو ڈیفائی کیا کہ جو فائنینشیل ڈاکیومنٹس تھی مالی معاملات کے، وہ فائنلی پھر اسٹیٹ بینک سے الیکشن کمیشن کو رجوع کرنا پڑا جولائی 2018 میں، جس کے ذریعے وہ ڈاکیومنٹس آئے اور پھر باقی جو غیر قانونی کام انہوں نے کیے تھے وہ منظر عام پہ آئے۔ اور فیصلے میں اگست 2 کے جو 2022 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس میں کلیئرلی وہ تمام چیزیں جو اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آئے اس کے مطابق وہ نشاندہی کر دی۔ بینک اکاؤنٹس انہوں نے کنسیل کیے، 13 اکاؤنٹس خود کنسیل کیے، اور اس پہ انویسٹیگیشنز ہے۔ فرنٹ کی ٹرسٹ بنائی جس میں ووٹن کرکٹ سے پیسہ آیا، اور تھوڑا پیسہ نہیں آیا، $6,25,000 تو صرف ایک ٹرسٹ میں آیا جو دوستوں کے نام پہ بنایا۔ پھر وہ پیسہ روپی اکاؤنٹ میں گیا، پھر روپی اکاؤنٹ سے وہ ڈائریکٹلی دو جو میڈیا کمپنی ہیں جو پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کر رہی تھی اس وقت 2013 کے الیکشن کی، ان کو ڈائریکٹ وہ پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو بڑے سنجیدہ قسم کی جو وائلیشنز آف لا ہوئی ہیں۔ لیکن میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں، میں الیکشن کمیشن کے باہر کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا، میں کہا یا تو آپ اس کو ایک شہری کے طور پہ ٹریٹ کریں۔ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے اہم شخص ہیں اور ایک سیاسی جماعت ہے اور فالوئنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں تو جو جتنا عہدے میں زیادہ ہوتا تھا، یہ جتنا معتبر ہوتا تھا، اس پہ زیادہ قانون نافذ ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے ان کو رول ماڈل بنانا ہے کہ اس مملکت میں جو مضبوط ترین شخص ہے، جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے، جس کی کم فالوئنگ ہے، اس سے قطع نظر اس پہ قانون آپ نے لاگو کرنا ہے۔